बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन चूँकि फ़िज़ा सोगवार है मुल्क की, और रात को प्रोग्राम के मुताबिक जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि अरशद शरीफ की मैयत जो है पाकिस्तान पहुँच जाएगी, वो पहुँच चुकी है। उसे सरखाने में रख दिया गया है। कल सुबह उनकी नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। रात गए जब वो डेड बॉडी आई तो एक जम गफ़ीर था, और उसमें सिर्फ सहाफ़ियों का रश नहीं था, आम लोगों का रश था, पाकिस्तानियों का रश था। पाकिस्तानियों ने अपने एक पाकिस्तानी का इस्तकबाल किया। ये अलग बात है कि ज़िंदगी में उसका उस तरह इस्तकबाल नहीं हो सका जिस तरह होना चाहिए था, लेकिन ज़िंदगी के बाद वो कहते हैं ना, दफनाएंगे अब बड़े एजाज़ के साथ। लिहाजा मैं कोई बात भी आज नहीं करना चाहता, और मकसद सिर्फ इतना है कि हकीकी पैगाम आप तक पहुंचाया जाए। एक सानिया है, मुल्क की फ़िज़ा सोगवार है, और इसमें लॉन्ग मार्च का भी ऐलान हो चुका है, लेकिन मैं लॉन्ग मार्च पे भी आज बात नहीं करूँगा। इमरान खान साहब ने तो किया, इस्लामाबाद में भी उन्होंने ऐलान किया था, फिर उन्होंने लाहौर आके ऐलान किया, फिर उन्होंने अपना आज सियालकोट में वकला बरादरी के कन्वेंशन में भी हल्फ लिया। ये तो अब तक खबर है ये कि मतलब, लेकिन उसमें मैं किसी किस्म का तबसरा नहीं करना चाहता। मैं तबसरा और बात सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि मुल्क भर में जो रद्द अमल नज़र आया अरशद शरीफ के कत्ल पर, उसकी शहादत पर, उसको बेजुर्म ख़ता मारने पर, उसको दियारे गैर में जिस अंदाज में दुनिया से रुखसत किया गया, वो इंतहाई अफसोसनाक है। तो रद्द अमल बहुत सख्त था, और उस रद्द अमल पर हुकूमत ने जो जुडिशल इंक्वायरी कमेटी जो बनाई है सह रुकनी, उसमें अतर वहीद साहब जो हैं वो उसके सरबराह हैं, और उनके साथ जो हैं IB के शाहिद हामिद हैं, और तीसरे रुकन जो हैं वो ISI के कर्नल साद अहमद हैं। ये 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है ताकि तहकीकात की जाए, क्योंकि तहकीकात अवामी मुतालबा नहीं है, बल्कि यूँ कह लें कि अवामी मुतालबा तो है ही, लेकिन GHQ से भी यही हुक्म आया है कि जनाब बताएं ये हुआ क्या, बल्कि इसका भी जवाब दें कि आखिर वो कौन से हालात थे जिनकी बिना पर अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, किसका दबाव था, क्या हुआ। सारी तहकीकात करके बताएं ताकि कौम को पता लगे, और कौमी अदारों पर जो उंगलियां उठाई जा रही हैं उसका भी इजाला हो सके। साबिक़ वज़ीर दाखिला जो पीपल्स पार्टी के दौर के थे और बड़े सीनियर सियासतदान हैं, एतजाज़ चौधरी साहब, उनका कहना है कि जी अगर मुझे इस कमेटी में डाल दिया जाता या मैं तहकीकात कर रहा होता तो मैं कौम से वादा करता कि 8 दिन के अंदर कातिल पकड़ के सामने ले आऊँगा। उनका दावा है, क्योंकि एक सीनियर वकील है, उनका दावा है कि लैपटॉप, टेलीफोन और वो जो ऐनी शाहिदीन हैं, यानी खुर्रम अहमद जो गाड़ी चला रहे थे और वक़ार अहमद जो उनके भाई, बस ये 4 चीज़ें मुझे दे दी जाएँ और मैं आपको कातिल ढूंढ दूँगा। बहरहाल ज़ाहिर है उस कमेटी में नहीं है, और ये कमेटी में ISI है या IB है, ये बड़े अहम लोग हैं। FIA के जो सरबराह अतर वहीद साहब है वो भी बड़े ज़िम्मेदार एक अफसर हैं, तो करेंगे वो, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह जो है यानी एक आदमी का और एक नामवर आदमी का इस तरह कत्ल कर दिया जाए और ये भी ना बताया जाए उसका जुर्म क्या है। अब जब जुर्म की बात करते हैं तो कल सदर ममलिकत अरशद शरीफ के घर गए तो उसकी मासूम बेटी ने पूछा कि सदर साहब ये तो बताइए, मेरे बाप का इतना बड़ा जुर्म था कि उसे दियारे गैर में मार दिया गया, उसकी जान ले ली गई। फिर दूसरी तरफ जो है वो एक मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया। मरियम नवाज़ कह रही हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, उन्होंने ट्वीट भी वापस ले लिया, माजरत भी कर ली, और उनका इसका गलत मतलब निकाला गया और सोशल मीडिया पे इसको गलत हवा दी गई। वो कहने लगी ये जिस अंदाज में डेड बॉडी आई है उस अंदाज में मेरी माँ की भी डेड बॉडी आई थी, और उस पर भी बहुत सी बातें की गई थी। कहने लगी ये वो था एक माँ के लिए, मतलब एक बेटी की तरफ से, लेकिन उसका गलत मतलब निकल गया, लिहाजा मैं पूरी कौम से माजरत करती हूँ, और उन्हें ट्वीट भी वापस कर लिया। अब इस बात को आप बात माने ना माने, मुझे इस पर
لان تان شروع کر دیں آپ، مجھے پٹواری کہیں، مجھے لفافہ کہیں، مجھے کوئی، لیکن جو حقیقت ہے وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ میری ذمہ داری ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے۔ بہرکیف ابھی بھی معاملہ جو ہے وہ، کیونکہ جو کینیا کے اخبارات ہیں، میڈیا ہے، اس نے اس کو بہت زیادہ الجھا دیا، عجیب و غریب انداز میں الجھا دیا، لہٰذا معاملات جو ہیں شک تو پڑتا ہے، کیونکہ جب گاڑی، جس گاڑی کا پیچھا کیا جا رہا تھا وہ گاڑی بہت فرق ہے، اور جس گاڑی میں وہ تھے اس کا بہت فرق ہے، پھر ڈرائیور کو خراج تک نہیں آئی، پولیس کا بیان ہے کہ ڈرائیور جو ہے ابھی تک سکتے میں ہے، یعنی اس کا بیان سامنے نہیں آنے دیا گیا خرم احمد کا۔ تو اب نشانی لگائی جا رہی ہے خرم احمد پر، وقار احمد پر، کہ آخر یہ اس دہی علاقے میں، سنسان علاقے میں یہ رات کے وقت کیوں لے کے گئے تھے، اور پھر وہاں کون ٹکر گیا۔ بہرحال اب تحقیقاتی کمیٹی بن گئی ہے اور اس کا رزلٹ سامنے آ جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے جو میں نے کل کہی تھی، اور وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل سازش کے تحت ہمارے قومی اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے، کیونکہ جن ممالک میں، جن ریاستوں میں قومی ادارے مضبوط نہیں ہوتے وہاں پھر استحکام نہیں ہوتا۔ اور اس کس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک جو سانحہ پیش آیا، وہ میں اس کو بھی سانحہ ہی کہوں گا، جو اپنا آسما جہانگیر سیمینار میں جو ہوا، اور ان وقت جو کچھ منظور پیشین نے کہا، اور پھر جس انداز میں وہاں نعرے لگے، پھر وہاں دو وفاقی وزیر موجود تھے، ایک تو استعفیٰ دے کے چلے گئے، اور انہوں نے بہانہ یہ کیا کہ ججز کی جو تقرری تھی اس میں جو تھے میرٹ نہیں خیال کیا گیا، جونیئرز کو بنایا گیا، اور مجھے ان پہ اختلاف تھا، لیکن پارٹی ڈیسیجن کے ساتھ میں نے اختلاف نہیں کیا، اتفاق کیا اور میں نے ووٹ دیا، لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اگر غور کریں اور اس کا آپ مطلب باقاعدہ اس کا موازنہ کریں تو آپ کو یہ لگے گا کہ ان کا ضمیر وہاں پہ بھی، جہاں پہ ان کو پوچھا گیا کہ آپ وفاقی وزیر قانون تھے اور قانون اور آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مملکت کے خلاف اور مملکت کے قومی اداروں کے خلاف اور شخصیات کے خلاف نعرے بازی کی گئی، جو کہ مملکت کے لیے ٹھیک نہیں، یعنی استحکام کے نہیں، انتشار کا باعث بنے گی۔ لہٰذا آپ نے کیا کیا؟ بلاول بھٹو تو کہہ چکے کہ مجھے رد عمل اس سے شدید دینا چاہیے تھا لیکن میں نے نہیں دیا، تو سوالیہ نشان یہ بھی ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں دیا۔ آصف زرداری صاحب نے اس کی مذمت کی، نواز شریف صاحب نے اس کی مذمت کی، وزیر اعظم نے اس کی مذمت کی، اور پھر بلاول بھٹو صاحب نے دبے دبے لفظوں میں مذمت کی کہ جو کچھ ہوا میں نے جو رد عمل کا مظاہرہ کیا اس نے نہیں۔ ایک استعفیٰ آ گیا، کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ حالات اتنے یعنی ٹائٹ ہو چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے چند دنوں میں بلاول بھٹو زرداری کو بھی استعفیٰ دینا پڑ جائے۔ اب معاملات اس نہج پہ چلے گئے، لیکن بات یہی ہے کہ جس سکتے میں قوم ہے، کہ جس انداز میں ایک دماغ پر گولی مار کے ختم کیا گیا، اس کا یہی دماغ جو ہے یہی قصوروار تھا، یہی ذہن تھا جو چلتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے، اور آئین پاکستان جو 73 کا آئین ہے وہ آزادی دیتا ہے تحریر و تقریر کی، تو اس میں جو بھی ہے ان کا رائے اپنی، اختلاف اپنا، ہمارا بھی تھا، لیکن اسلامی تاریخ میں یہ ہے، یا اسلامی روایات میں یہ ہے، یا ہمارے معاشرتی روایات میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو اسے معاف کر دیا جائے، اس کے درجات کی بلندی کی بات کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے مریم نواز کے ٹویٹ کا برا منایا، اور مریم نواز جو کہتے ہیں ضدی ہیں، جھگڑالو ہیں، اور وہ سیاست کو سمجھتی نہیں، تو انہوں نے سمجھ لیا۔ حالانکہ پہلے جب ان سے سوال کیا گیا تو انہیں جواب نہیں دیا تھا، لیکن بعد میں ان کو احساس ہو گیا یہ تیر جو ہے نکلا ہے، یہ واپس نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کا ازالہ کسی اور انداز میں کیا جائے، اور انہوں نے وہ کر لیا۔ اچھا، اب اس کو قوم مانے نہ مانے، لیکن جویریہ نے یہ کہا، جو ان کی جویریہ صدیق جو بیگم ہیں ارشد شریف کی، انہوں نے کہا کہ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ اگر انسان بولنے سے پہلے، اگر انسان ٹویٹ کرنے سے پہلے دیکھ لے، ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اگر تھوڑا سا ذہن کر لے تو یہ ایسے حالات نہ ہوں۔ کہ جب کوئی مر جاتا ہے، جب کہیں دکھی ماحول ہوتا ہے، جہاں کوئی غم زدہ ہوتا ہے، وہاں کوشش کی جاتی ہے کہ غم کو کم کیا جائے، مرہم رکھا جائے، لیکن اگر مرہم نہ رکھا جا سکے تو کم از کم نمک پاشی بھی نہ کی جائے۔ یہ اس قسم کا جو رویہ ہے وہ نمک پاشی والا تھا، زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات تھی۔ اس لیے قوم نے کل صبح ان کی رسم مطلب تدفین ہوگی،
ان کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا ہجوم ہوگا، بہت ان کے چاہنے والے ہیں، اور عام آدمی ہوں گے۔ صحافتی برادری کی بات نہ کریں، تنظیموں کی بات نہ کریں، ان لوگوں نے وہ کردار نہ کبھی ادا کیا، نہ کریں گے۔ پہلے کبھی کیا کرتے تھے جب ہمارے بڑے موجود تھے۔ اب یہ لوگ ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں، تنظیمیں بٹ گئی ہیں 2 3 4 حصوں میں، تو تقسیم ہو جائے تو پھر یہ معاملات جو ہیں وہ سدھرنے کی طرف نہیں جاتے۔ لہذا ان کو چھوڑ دیں۔ عام آدمی کل جس عقیدت کے ساتھ انہیں رخصت کرے گا، ہم اور آپ بھی دعا گو، ہمارے ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ سے، مالک کائنات سے یہ دعا مانگنے کے لیے بلند ہو جائیں کہ یا اللہ اچھا تھا، برا تھا، جو تھا تیرا بندہ تھا، اور غلطی کا پتلا ہے انسان، اگر غلطی میں تو اسے معاف کر دیں، اس کے درجات بلند کریں، ہمارا اس کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، درجات بلند کریں، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، اور ہمارے ساتھ آئین کے ساتھ رابطہ جوڑے رکھیں تاکہ ہم اس قسم کی باتیں آپ تک پہنچاتے رہیں۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں، یا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ یہ ایک عام سی بات ہے، کیونکہ جو بھی ولاگر ہے وہ یہ ریکویسٹ کرتا ہے۔ ہم ریکویسٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جتنا حق سچ کی بات کر سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچے۔ آپ کو اچھی لگے بری لگے اس کا اظہار ضرور کیجیے گا اپنی شخصیت کے مطابق۔ خدا آپ کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔